السلام علیکم۔ یہ چند ایک سوالات آئے ہوئے، آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا اور کس نے نازل کیا؟ تو بہرحال پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کی وضاحت میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر 1 سے 8، 20 کی 1 to 8۔ جیسے کہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ بسم خود ایک صرفی مادہ ہے اور اس میں اسم نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تمانیت۔ تو اللہ کی تمانیت جو انتہائی مہربان رحم کرنے والے ہیں، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ آپ کا خالق ہے، لہذا اللہ کی خواہش ہے کہ میری مخلوق کیا کچھ کرے، تو وہ اپنی چاہت اس نے قرآن میں بتایا۔ اس لیے ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے کہ اس انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی کیا تمانیت ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہے طٰہٰ۔ اب انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ اسے حروف مخففات میں لیتے ہیں، یعنی حروف مقطعات کہتے ہیں عام طور پر لوگ، میں اس کو مخفف کہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایسے کسی بھی حروف مقطعات کا لوگوں نے ترجمہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے۔ بھئی اللہ اگر بہتر جانتا ہے تو پھر دیا کیوں قرآن میں؟ قرآن ہماری ہدایت کے لیے، لہذا اس کا ہر لفظ ہماری سمجھ میں آنا چاہیے، یہ تھوڑی کہ کچھ کا مطلب ہی نہ سمجھیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ توئے اور ہا۔ توئے سے ہے طیب یعنی پسندیدہ، اور ہا سے ہدایت، تو پسندیدہ ہدایت یہ ہے طٰہٰ۔ ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اب یہ وضاحت اگلی آیت خود یہ بتا رہی کہ طٰہٰ کیا چیز ہے۔ دراصل پسندیدہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب القرآن۔ اس لیے آگے اللہ خود بتا دے رہا ہے کہ جو ہم سامنے لے آئے، ما انزلنا، جو ہم سامنے لے آئے، علیک القرآن، تم پر القرآن، لتشقی، کہ تم پھٹنے کے لیے ہو یا مشقت کے لیے ہو۔ شک کہا جاتا ہے مخالفت کو، الگ ہو جانے کو، پھٹ جانے کو۔ اس کا بنیادی مطلب ہے پھٹ جانا، جیسے زمین پھٹتی ہے۔ اسی طرح جب انسان پھٹتا ہے تو وہ دراصل وہ بم دھماکے میں تو پھٹتا ہے، لیکن جو کرداری طور پر پھٹنا کہا جاتا ہے وہ اتنا کہ وہ آپ سے قطع تعلق کر لیتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اپنے راستے جدا کر لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پسندیدہ ہدایت ہے یہ تم پر القرآن اللہ تمہارے سامنے لے آیا، اور وہ اس لیے نہیں لایا کہ تم اس کے لیے مشقت میں پڑ جاؤ، اس سے الگ ہونے کے لیے ہو جاؤ۔ تو پسندیدہ ہدایت تم پر القرآن کی صورت میں جو اللہ سے سامنے آئی ہے، مشقت کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے، مگر اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، الا، صرف، تذکرۃ، تمہاری یاد دہانی ہے، لمن یخشی، اس کے لیے جو لرزتا ہے، جو ڈرتا ہے، جو خوف رکھتا ہے۔ یخشا کا مطلب ہوتا ہے خوف سے لرزنا۔ تو جو اللہ کے احکامات سے خوف زدہ رہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو مکمل نہیں کیا تو ہمارا نتیجہ کیا نکلے گا، اور وہ دنیا میں نتیجہ ظاہر بھی ہوتا ہے کہ بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے، پرامن معاشرہ نہیں رہتا، باکردار لوگ نہیں رہتے، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کا فرما بردار آدمی بن جائے تو نہ صرف یہ کہ انسان باکردار بھی ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس کی ایک حیثیت بن جاتی ہے، ایک مقام بن جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کا بنائے گا معاشرہ دنیا کے لیے مثالی نمونہ ہوتا ہے، اور انہیں دنیا میں بھی ایک عزت دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو قرآن تمہارے سامنے آیا ہے یہ تمہارے الگ ہونے کے لیے، تمہارے مشقت کے لیے نہیں آیا، یہ تو صرف تمہاری یاد دہانی ہے اس کے لیے جو لرزتا ہے، جو جانتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا اور اس کی نافرمانی کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ اب آئیے اگلی آیت، نازل کیا ہوا ہے اس کی طرف سے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ اب یہ ایک عجیب سا ترجمہ لگتا ہے کہ کیا آسمان بھی کہیں نیچا ہوتا ہے؟ یہ اونچے آسمان کی کیا بات ہے؟ جو ہمارے یہاں مروجہ تصور ہے زمین و آسمان کا، تو آسمان تو اونچا ہی ہوتا ہے، نیچا کب ہوا؟ وہ تو نیچے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اونچے آسمان بنا، کہیں نیچا آسمان بھی ہے؟ تو یہ کیا ہے، اس کو سمجھیں، تنزیلم، تمہارے سامنے آیا، ممن، اس سے جو خلق الارض والسماوات العلی، وجود دیا ہے پستوں کو اور اعلی بلندتر بلندیوں کو۔
علا جو ہے وہ اونچے کو نہیں کہا جاتا بلکہ برتری کو، بلندی کو کہا جاتا ہے، وہ برتری جو معاشرے میں آپ کو ایک برتر مقام دلاتی، اور سماوات ہے بلندی کے لیے. تو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اس سے جو سامنے لایا، تمہارے سامنے جو لے آیا، یہ اس سے آیا ہے، اس ہستی کے ذریعے تمہارے سامنے آیا ہے جو خاص پستی اور بلند تر برتر بلندیاں اس نے اس کو وجود دیا ہے. انسان کی پستی اور بلندی کا معیار بھی اللہ ہی نے بتایا. تو ایک بلندتر بلندی ہے، یعنی برتر بلندی ہے، اور ایک پستی ہے. پستی بھی ایک کم پستی ہوتی ہے، ایک انتہائی نچلے درجے کی پستی ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کردار کے لحاظ سے یہ کس کا وجود دیا؟ وہ اللہ کا دیا ہوا. آگے پھر اس کی مزید تشریح کر دی کہ رحمان عرش پر قائم ہے. اب انہوں نے ترجمہ کر دیا رحمان عرش پر قائم ہے، یعنی رحمان کی کوئی جگہ بنا دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، تمہاری بصیرتیں میرا ادراک نہیں کر سکتی، اسے سوچ ہی نہیں سکتی، فہم نہیں کر سکتی. لیکن یہاں پر مترجموں نے کہا کہ دیکھو اللہ تو عرش کے اوپر رہتا ہے، یعنی اس کا مطلب اللہ اتنا بڑا ہے کہ وہ عرش اس سے زیادہ بڑا ہے کہ عرش کے اوپر اللہ سما گیا، ایک تصور لے کر آ گیا. یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، یہ اللہ کے صفات کا بھی انکار ہے. دیکھیں یہاں بات کیا ہے. الرحمن، وہ جو تمہیں انتہائی مہربانی کے ساتھ سب کچھ دیتا ہے. رحمان کا مادہ بھی گو کہ رحم ہی ہے، لیکن رحمان اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر اتنی وسعت، اتنی فراخی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے کچھ طلب نہیں کرتا. جس بات کا، جس عمل کا جو نتیجہ اس نے مقرر کر رکھا وہ ملنا ہے، چاہے آپ اسے مانیں یا نہ مانیں. اللہ آپ کو دھوپ کی روشنی، ہوائیں اس لیے بند نہیں کرتا کہ آپ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ جو چیزیں دیتا ہے وہ بلا معاوضہ دیتا ہے اور ہر ایک کو پہنچاتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا. آپ مان کر عمل کریں گے تو آپ کا زیادہ فائدہ، آپ کو اچھے نتائج جلدی ملیں گے. نہیں مان کر کریں گے، جو بھی آپ عمل کرے بارے اس کا نتیجہ تو ملنا ہی ملنا ہے. ہاں بے شک آخرت میں اس کا نتیجہ نہ ہو. تو یہ جو رحمان ہے انتہائی مہربان، کہاں علل عرش استوا، مرکزی اختیار پر برابر ہے. عرش کہا جاتا ہے اختیار کو، مرکزی اختیار کو، یا ہمارے یہاں جس طرح کیپٹل کو کہا جاتا ہے جو دارالخلافہ ہوتا ہے. جیسے پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، اس کا کیپٹل اسلام آباد ہے. تو پاکستان کا عرش کہاں جب مرکزی اختیار موجود ہے؟ اسلام آباد. وہاں بیٹھ کر پارلیمنٹ فیصلے کر رہی ہے، وہیں صدارتی محل بھی ہے، وہیں وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے، وہیں پارلیمنٹ بھی ہے، وہیں سینٹ بھی ہے، کیونکہ اسے دارالخلافہ بنایا گیا. انتہائی مہربان جو اللہ ہے اس کا مرکزی اختیار جو وہ اپنے مرکزی اختیار پر برابر ہے. اس نے جس کا جو پیمانہ مقرر کر رکھا اس میں رتی برابر کوئی فرق نہیں کر سکتا، کوئی اس میں عدل بدل نہیں کر سکتا. اس کے مرکزی اختیار کا پیمانہ بالکل برابر ہو گیا، ہر چیز پر برابر، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اگر کوئی اور دعوے دار ہے کہ وہ رحمان ہے تو وہ ہواؤں کا چلنا بند کر دے، دھوپ کی روشنی زمین میں نہ آنے دے، وہ جو اللہ کے مقرر کردہ پیمانے اس میں تبدیلی کر دے کہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے اس کو ذرا فراز کی طرف بہا کر دکھا دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو یہ رحمان کی پہچان ہے کہ وہ اپنے مرکزی اختیار پر برابر ہے، اس میں کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا. اس کے بعد آئیے اگلی آیت. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی آخری کرۂ ارض کے نیچے ہے. اب دیکھیے انہوں نے کیا کچھ بنا رکھا ہے. اس روایتی ترجمے سے ذرا سا ہٹیں، تھوڑی عقل استعمال کریں اور بات کو سمجھیں کہ اللہ کیا بتا رہا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ بلندیوں میں اور جو پستی میں ہے. چاہے انسان بلند کردار ہو یا پست کردار والا، چاہے انسان بلند معیار پر ہو یا پست معیار پر ہو، کیونکہ اس کے اعمال کے ذریعے اس کا معیار مقرر کیا جاتا ہے. تو بلندی میں ہو یا پستی میں ہو، وما بینہما، یا ان دونوں کے درمیان ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ پست بھی نہیں ہے اور بلند بھی نہیں ہے، ایک میانہ روی سے اپنا کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، نافرمان نہیں ہیں. تو اس لیے بلندی اور پستی کے درمیان بھی ہے. اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وما تحت الثری. اب انہوں نے کہہ دیا کہ گیلی مٹی جو آخری کرۂ ارض کے نیچے ہے. تحت کا ترجمہ انہوں نے نیچے کر دیا، تو ایسا نہیں ہے. وما تحت، اور جو اس کے تحت، الثری یعنی انتہائی زیادہ ہے.
تو اس آیت میں جو اللہ نے اپنی پہچان کرے ہوئے جو بتا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسی کے لیے ہے جو بلندیوں میں ہے اور جو پستی میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو اس کے تحت زیادہ ہو. اسی کے قوانین کے تحت یا تو زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن وہ بلندی ہے پستی میں ہی ہے، کوئی بلندی میں کوئی پستی میں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے درمیان ہیں، نہ وہ بلندی میں ہے نہ پستی میں، ایک میانہ روی سے چل رہے ہیں. اس کے بعد آئیے اگلی آیت، اور اگر تو پکار کر کہے بات تو بے شک وہ بھید جانتا ہے اور نہایت پوشیدہ بات کو. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہوئی، وَإِن تَجْهَرْ، اور یہ کہ تم زور، یعنی جہر کہتے ہیں تیز آواز کو یا زور کو جو دوسرے افراد بھی محسوس کر لیں سن لیں، بالقول باتوں کی، تو تم باتوں کو زور سے کہو. فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، یعلم، وہ جانتا ہے، السر واخفا، سرر کہتے ہیں آہستہ کو اور اخفا مخفی رکھنے کو، چھپانے کو. اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ کہ تم بات کو زور سے کہو، بس بے شک جو اللہ ہے وہ آہستہ اور خفیہ کو بھی جانتا ہے. تم زور سے نہیں کہو، آہستہ آہستہ کہو، جب بھی وہ جانتا ہے، جب بھی اس کے علم میں ہے. اور اگر تم انتہائی خفیہ رکھ کر کرو، سب سے چھپا کر کرو، جب بھی وہ اسے جانتا ہے، اللہ سے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا. اس کے بعد آئیے اگلی آیت، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے ہیں سب اچھے نام. اب یہ انہوں نے جو یہاں پر بتایا ہے کہ اللہ کے نام صرف گنوا دے کہ اللہ کے نام سب اچھے ہیں. اللہ نے کب کہا کہ کوئی نام برا ہے؟ نام میں اچھائی برائی نہیں ہوتی، کردار سے اچھائی برائی کا پتہ لگتا ہے. اب دیکھیے یہاں اس آیت میں بات کیا ہو رہی ہے، اللہ لا الہ، اللہ ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، الا ہوا، صرف وہ، نہیں جو اللہ ہے صرف وہی حاکم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حاکم نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے ہی پہچان ہے خاص توازن والی، حسن کارانہ، متوازن. حسن کا مادہ ہی ہمارے یہاں تو حسین چہرے کو حسن کہا جاتا ہے، خوبصورتی کا معیار بنایا جاتا ہے. یہ حسن کا معیار بھی ہر علاقے میں الگ الگ ہوتا ہے. اب کہیں پتلی کمر ہو، پتلے ہونٹ ہو، رنگ ذرا سفید ہو، اسے حسن کا معیار کہا جاتا ہے. کسی علاقے میں کالے ہوں، ہونٹ موٹے موٹے ہوں، جسم اچھا ہو، بھاری ہو، اس کو حسن کہا جاتا ہے. حسن کا معیار ہر جگہ پلٹ جاتا ہے. تو اللہ جس کو حسن کہہ رہا ہے، حسن اس کو کہتے ہیں جس ہر چیز متوازن ہو، توازن برقرار رہنے والا، کوئی گڑبڑ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ 2 ہاتھ کی جگہ 1 ہاتھ ہو یا 3 ہاتھ ہو جائے، توازن بگڑ گیا. انسان کے لیے 2 ہی ہاتھ ہے، 2 آنکھیں ہیں، کسی کی 3 آنکھ ہو جائے، 1 آنکھ ہو جائے، توازن بگڑ جاتا ہے. یہ حسن نہیں رہتا. تو حسن جہاں توازن بگڑ جائے اس کو اللہ غیر حسن والا کہتا ہے. تو ہر چیز جہاں توازن کے ساتھ ہو، متوازن ہو سب چیز، اس کو کہتا ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، صرف وہی ہے، اور اس کے لیے ہی خاص توازن والی پہچان ہے، متوازن پہچان ہے. اس لیے اللہ جو عمل دے رہا ہے اتنا متوازن ہے کہ نہ صرف وہ اپنے عامل کی شخصیت کو سنوار دیتا ہے بلکہ معاشرہ بھی اس سے سنور جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ کردار سازی ہو جاتی ہے کہ اچھے با کردار افراد بن جاتے ہیں، اگر ان عمل کو سب اپنا لیں تو بہترین معاشرہ بھی بن جاتا ہے. اور جب بہترین معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے تو وہ ایسا سلامتی والا نظام لے کر آتے ہیں جس کی دنیا طلبگار ہے، اور اللہ نے جو انسانوں کے لیے پسند کیا سلامتی والا نظام. تو ان آیتوں میں اللہ یہ بتا رہا ہے، یہ میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی واضح کر دیا اور جملوں میں بھی بتا دیا. تو یاد رکھیے حرف مقطعات جو بھی ہیں یا حرف مخفف ہے، اس کے معنی ہیں، یہ بے معنی اور فضول میں نہیں ہے. قرآن کے اندر ہر بات، ہر آیت اللہ کی ہدایت دیتی، بغیر ہدایت والی بے معنی اور جو کوئی نہیں جانتا ہے ایسی باتیں ہرگز نہیں ہیں. یہ اللہ پر الزام ہے کہ ایک نامکمل کتاب ہے کہ اپنی بات سمجھا نہیں سکتا، صرف اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے جس پر نازل ہوا، باقی لوگ نہیں جانتے. تو کیوں نازل کیا ایسی چیزیں جو قیامت تک مخفی ہو جائے؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. تو تاہا اللہ نے طیب ہدایت کو کہا ہے، نہیں پسندیدہ ہدایت کو کہا ہے. اور پسندیدہ ہدایت کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی کتاب، جس کو اللہ القرآن کہتا ہے.
تو اللہ یہ بھی واضح کر دے رہا ہے کہ القرآن جو تمہارے مشقت کے لیے ہم نے نہیں نازل کیا، ہم تمہارے سامنے جو القرآن لے کر آئے تمہارے مشقت کے لیے، تمہارے پھٹنے کے لیے، تمہارے الگ ہونے کے لیے نہیں لائے. یہ قرآن آیا اس لیے کہ اس کے مطابق عمل کرو، اسے سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، تاکہ اچھے انسان بنو، اچھا معاشرہ قائم کرو اور پھر اچھا نظام نافذ کرو، سلامتی والا نظام دنیا میں آئے. پھر یہ بھی بتا دیا کہ صرف تمہاری یاد دہانی ہے، اس کے لیے جو بھی لرزتا ہے، جو اللہ سے خوف رکھتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ نتیجہ نہیں نکلے گا. اور پھر یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں وہ بلندی اور پستی کا معیار دینے والا، چاہے اعلیٰ ترین برتر بلندی ہو یا پستی ہو، اس کا وجود اللہ ہی نے دے رکھا ہے، اور اسی کی طرف سے یہ قرآن آیا. اور وہ رحمان ہے، وہ بلا امتیاز، بلا تخصیص ہر ایک کو دینے والا ہوتا ہے، ہر ایک کا عمل کا نتیجہ دینے والا ہوتا ہے. وہ کسی کو اس لیے نہیں روکتا کہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ جب تک مسلمان نہیں ہوگے تو تمہارے ہوا پانی اور روشنی وغیرہ سب معدوم کر دے. ایسا ہرگز نہیں ہے، سب کو اس طرح ملتا ہے جیسا نتیجہ کرتا رہتا ہے. بلندیوں اور پستیاں اور جو ان کے درمیان ہے اور جو بھی اس کے تحت زیادہ ہوتا ہے، چاہے بلندی میں یا پستی میں، سب کچھ اس کے دیے گئے پیمانے کے مطابق ہوتا ہے. اب تم باتوں کو تیز رفتاری سے کہو، زور سے کہو، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ جو ہے وہ اس کو جانتا ہے. چاہے تم آہستہ کرو، جب بھی وہ جان رہا ہے، تم چاہے اپنے اندر سے خفیہ رکھو، صرف اپنے طور پر کرو، اللہ سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور یہ اللہ واضح کر دے رہا ہے کہ یاد رکھو کہ حاکم یعنی گورنمنٹ جس کے احکامات نافذ ہوں، جس کی حاکمیت قائم ہو، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے علاوہ کوئی حاکمیت کا لائق نہیں ہے. آج امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کے حاکم ہم ہیں، جو فیصلے ہم کریں اس کو مانا جائے، اس کو مسلط کیا جائے. تو یہ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک الہ بنا کر پیش کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ حاکمیت امریکہ کی ہے. جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو اصل انسان ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وجود دیا ہے، وہ اللہ جسے نہ موت ہے، نہ وہ کہیں چھٹی پر جاتا ہے، نہ کوئی بیمار پڑتا ہے، تو حاکمیت اس کی رہے گی جو ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یا اس ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمرانی ہوگی جو آج ہے اور کل مر جائے، اس کی زندگی کی گارنٹی نہیں کہ کتنے دن رہے گا. تو الہ جو ہے حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے. اگر کوئی حاکم بننا چاہتا ہے تو اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے. یاد رکھیں کہ اس کی پرستش، اس کی تابعداری ہرگز نہیں کی، تابعداری صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، یعنی حکومت صرف اور صرف اللہ کی مانی جائے گی، اور اسی کے لیے تمام متوازن پہچان ہے. تو اللہ کے جتنے احکامات ہیں وہ انسانوں کے اپنے فائدے کے لیے ہیں. اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں صرف ایک شخص کو فائدہ پہنچے، اس عمل کرنے والے کو اور باقی کو نہ پہنچے. اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو معاشرے کو بہتر نہ بنائے. اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو امن و سلامتی دے. اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو آپ کو خوف اور حزن میں مبتلا کرے. ہر وہ عمل جو انسان کو بد کردار بنا دیتا ہے، ہر وہ عمل جو انسان کو ظالم بننے پر مجبور کرتا ہے، ہر وہ عمل جو غصہ دلاتا ہے، طیش لے آتا ہے، ہر وہ عمل جو صرف اپنے مفادات میں بنایا جائے یا اپنے قوم کے مفاد میں بنایا جائے، یہ سب اللہ کی حاکمیت کے خلاف ہے. اللہ نے احکام دیے صرف انسانیت کے فائدے کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانی بہترین معاشرہ بنانے کے لیے، پرامن ماحول بنانے کے لیے، سلامتی والا نظام دینے کے لیے کہ ہر ایک کے لیے سلامتی کا باعث ہو، اور ایسا خوشحال نظام بنانے کے لیے دیا ہے کہ انسان جہاں سے چاہے، جب چاہے، با فراغت حاصل کرے، اس پر ملکیت کا دعویٰ نہ ہو، اور سب ایک دوسرے کی فلاح چاہیں، ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو جائیں، اور اس طرح کے مددگار ہوں کہ وہ عافیت دینے والے ہوں. کیونکہ اللہ نے شروع میں کہہ رکھا ہے کہ یہ تم سے سوال کرتے کہ کیا کھلا رکھے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے تمہیں سامان نشو و نما دیا اسے کھلا رکھو. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ سلونک ماذا ينفقون، یہ تم سے سوال کرتے ہیں کیا جو وہ کھلا رکھیں، تو قل اللہ وفا، اللہ کہتا ہے کہ عافیت دینے والے بنو. اللہ نے یہ نہیں کہا اس ضرورت سے زیادہ، ضرورتیں انسان کی کبھی پوری نہیں ہوتی، اپنی ضرورتوں کو انسان بڑھاتا رہتا ہے. عافیت دینے والے بنے، ایسے عافیت دینے والے کہ میں بھی رہوں اور تم بھی رہو. یہ نہیں کہ میری بقا کے لیے تمہارا فنا ہونا ضروری ہے، جس طرح آج امریکہ کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہماری حکمرانی کو مان لو، ہمارے فیصلوں کو مان لو، نہیں مانو گے تو ہم قبضہ کر لیں گے، ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے، ہم تمہاری قوم کو تباہ کر دیں گے. آپ امریکہ کا کردار دیکھ لیں، جہاں بھی وہ آیا، چاہے عراق میں، شام میں، یمن میں، افغانستان میں، فلسطین میں،
ایران میں، پاکستان میں، جہاں کہیں بھی امریکی مداخلت ہوتی ہے وہ صرف اپنے مفادات کے لیے، امریکی مفادات کے لیے، انسانیت کے مفاد میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ امریکی قوم اپنے فائدے کے لیے ہر طرح کے ظلم کو رواں سمجھتی ہے، ظلم کرنا اپنا حق سمجھتی ہے، کبھی اس نے انسانیت کے لیے بات نہیں کیا۔ اپنی بقا کے لیے اس نے ایٹم بم گرا دیا کیونکہ امریکی قوم کی فلاح اس میں تھی، امریکی قوم کا فائدہ اس میں تھا، لیکن اگر کوئی اس پر بم گرانے کی بات کرے تو وہ انسانیت کے خلاف ہو جاتا ہے کہ یہ عمل غلط ہے، اس پر چیخنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ظالم ہے۔ تو ایسے دوہرے معیار کا قانون اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ایسا ہے کہ ہمیشہ بہتر سے بہتر ہے اور انسانیت کو پرامن معاشرہ بنانے میں مددگار ہے۔ اس لیے اللہ کا ہر حکم انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، پرامن معاشرہ بنانے کے لیے، سلامتی والا نظام نافذ کرنے کے لیے۔ تو امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہے یا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب نہیں دیا ہے تو وہ آیت کا حوالہ دے کر اپنا سوال دوہرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔